صفحہ نمبر 82 سبق اکبر حسین اکبر۔ آپ نگر کے گاؤں نلت میں 15 جولائی 1952 کو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے 10ویں تک تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گلگت سے حاصل کی ہے، ایف اے گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے اور بی اے پنجاب یونیورسٹی سے کی۔ اس وقت آپ روزنامہ مسلم اسلام آباد کے ایڈیٹر ہیں، شینا زبان کے شاعر بھی ہیں۔ آپ نے ترانے بھی کہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے شینا نثر میں کتاب کلہی ہے، جس پر انہیں صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپ نے ترانے لکھے۔ صفحہ نمبر آپ نے ترانے لکھے جس میں سے ایک ترانہ پیش خدمت ہے۔ ترانہ: تو جو قربان مہی جیل گہمال، تو شیر نر جواں ہنو، منہ چھوٹ یوج بوجھے پھر نہ بے فتو، ہر وقت مجا بین تھئی نظر منہ چھوٹے، نہ گوٹی خیال نہ کہی ارمان، تو شیر نر جواں ہنو، دشمن پش بڑے گاہ پھرنے بے کرے گاہ، اسلام کارتوم جیل ہرے کی۔ 1965 میں ہی جنگ ہند تھئی زندہ مثال، تو شیر نر جواں ہنو۔ صفحہ نمبر 83 ترجمہ: تجھ پہ میری جان و مال قربان ہو، قوم کے نر بہادر جواں، تو آگے ہی بڑھتا جاتا ہے اور منہ موڑنا سیکھا ہی نہیں تو ہے، اور تو آگے ہی بڑھتا جاتا ہے اور منہ موڑنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ تیری نظر آگے ہی ہوتی ہے اور تجھے گھر بار تک کا ہوش نہیں رہتا، اور اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ 1965 کی جنگ تیرے اس جذبے کی ایک زندہ مثال ہے، اے میرے شیر نرجواں۔ شینا کے موجودہ بڑے شاعروں میں بابر خان، نسیم شیٹائی، صلاح الدین حضرت، اورنگزیب، عاقل خان عاقل، طالب حسین طالب، ایوب متاثر، غلام نبی، ہمراز، غفور چلاسی، غفار اور میر اعظم قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 84 سبق منثور ادب لوک کہانیاں۔ لوک کہانیوں میں پورے معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، انداز، فکر، غرض، پوری زندگی کی تصویر ملتی ہے۔ شینو کی لوک کہانیوں میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی ہوتی ہے۔ ظالم اور مظلوم، امیر اور غریب، فقیر اور بادشاہ، شریف و بدمعاش، تو ہم پرست اور خدا پرست، ہر قسم کے کردار ملتے ہیں۔ شینو کی لوک کہانیوں میں غیر فطری عناصر بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ دیوں، پریوں اور جنات کے علاوہ ایسے غیر فطری عناصر بھی نمایاں ہیں جن کا ذکر دوسری قوم کے ادب میں بہت کم ملتا ہے۔ شینا میں قصص کو شلوک یعنی حکایت اور کہانیوں کو چغے کہا جاتا ہے۔ ان کہانیوں میں دیوں اور پریوں اور دیگر غیر فطری عناصر کی کہانیاں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں، جو شینا میں تحریری شکل میں نہیں آئیں۔ شینا میں
قصر کا قصہ بہت مشہور ہے۔ ٹھگی چگا ٹھگ کا قصہ۔ ٹھگی چگا ٹھگ کا قصہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوتے وقت مینڈک کی شکل میں تھا۔ صفحہ نمبر 85۔ اور اسی وقت باتیں کرنے لگا۔ آخر اس کی شکل انسان کی سی ہو گئی۔ اس نے شرارتیں اپنے گھر سے شروع کی۔ ایک دفعہ اس کا باپ کھیتوں میں گیا تو ٹھگ نے ماں سے پوچھا، باپ کہاں ہے؟ ماں نے کہا، کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ ٹھگ بھاگتا ہوا گیا اور باپ سے کہا کہ ماں مر گئی ہے، نیاز خیرات کرو۔ باپ نے بیل ذبح کر کے اس کا گوشت اسی وقت تقسیم کیا۔ اسی وقت جلدی واپس ماں کے پاس آیا اور کہا، باپ مر گیا ہے، کوئی خیرات تقسیم کرو۔ ماں نے بھی گھر میں کچھ تھا پکا کر تقسیم کر دیا۔ اسی طرح ایک دن باہر گیا، پیدل چل رہا تھا۔ راستے میں ایک گھڑ سوار ملا۔ اس سے عرض کیا، میں تھک گیا ہوں۔ سوار کو رحم آیا۔ اس نے گھوڑا ٹھگ کو دیا، تھوڑی دیر کے لیے تم سوار ہو جاؤ۔ ٹھگ گھوڑے پر سوار ہوا تو مالک نے نام پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں اپنا نام ہر بتایا اور گھوڑے کو دوڑا دیا۔ سوار حیران ہو گیا۔ جب ٹھگ کسی ندی نالے کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت اور ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ ندی پار نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھگ سے بوڑھیا نے عرض کیا کہ ہمیں یہاں سے گزارو۔ ٹھگ نے لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا تو بوڑھیا نے نام پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب میں اپنا نام ہجمچو بتایا اور لڑکی لے کر بوڑھیا سے بھاگ گیا۔ اس طرح گھوڑے کا مالک اور بوڑھیا عدالت میں پیش ہوئے۔ مصنف نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ تمہارا گھوڑا کون لے گیا ہے؟ اس نے کہا، ہر لے گیا۔ مصنف نے کہا، تم خود کہا کہ لے جاؤ، اس کی کیا غلطی ہے؟ بوڑھیا سے پوچھا، تمہاری لڑکی کون لے گیا ہے؟ بوڑھیا نے کہا، ہجمچو، داماد۔ مصنف نے کہا، داماد کا حق بنتا ہے کہ وہ جب چاہے بیوی کو لے جائے۔ اس طرح ٹھگ کے مقابلے میں دونوں مقدمہ ہار گئے۔ بعد ازاں ٹھگ نے لڑکی سے شادی کر لی اور گھوڑے سے کام لیا۔ یہی شرارتیں محلے میں بھی شروع کر دیں۔ صفحہ نمبر 86۔ ایک دن واپس آ گیا تو گھر میں گھوڑا مر گیا تھا۔ دوسرے دن واپس آیا تو گھر کسی نے جلا دیا تھا۔ بیوی نے کہا، لوگوں کے ساتھ شرارتیں مت کرو، آج گھر جلایا گیا، کل ہمیں بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ ٹھگ نے کہا، خیر ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک بوری لی، اس کے اندر چند اشرفیاں ڈال دیں اور اوپر جلے ہوئے مکان کے کوئلے ڈال دیے اور گدھے پر لاد کر لے گیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا امیر آدمی مل گیا۔ وہ اپنے لڑکے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ لڑکے نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، پیدل نہیں چل سکتا۔ امیر آدمی نے ٹھگ سے گزارش کی کہ تھوڑی دیر کے لیے لڑکے کو سواری کرنے دو۔ ٹھگ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن گدھے پر اشرفیاں لدی ہیں، اگر کوئی آدمی اس پر سوار ہو جائے اور اس سے ہوا خارج ہو جائے تو اس خارج شدہ گندی ہوا سے اشرفیاں کوئلہ بن جاتی ہیں۔ امیر آدمی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو
اس نقصان کے بدلے آپ کو اشرفیاں دوں گا۔ اس پر ٹھگ راضی ہو گیا اور دل میں خوش ہو گیا کہ آج کوئلے کے بدلے اشرفیاں مل گئیں۔ جب منزل پر پہنچی تو ٹھگ نے لڑکے کو اتار کر بوری کو کھول کر کہا کہ وہی کچھ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اگر اعتبار نہیں تو بوری کھول کر دیکھ لیں، اس میں چند اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اس پر امیر آدمی نے اعتبار کر لیا، گھر جا کر ٹھگ کو کافی مار دیا۔ شام کو اشرفیاں گدھے پر لاد کر لایا تو گاؤں والے حیران ہو گئے، بھائی یہ ساری اشرفیاں کہاں سے لائے ہو؟ ٹھگ سے گاؤں کے لوگوں نے پوچھا۔ جواب میں ٹھگ نے کہا، بازار میں مکان کے کوئلے کی بڑی مانگ ہے۔ ٹھگ پر اعتبار کر کے سب نے اپنے گھروں کو جلا دیا اور کوئلے بنا کر لے گئے۔ ان کو کیا ملنا تھا؟ لالچ میں آ کر سب نے بنا سوچے اپنے گھر جلا دیے۔ واپس آ کر لوگوں نے ٹھگ کو دھمکایا، دوسرے دن ٹھگ کی بیوی کو مار گئے۔ ٹھگ حیران پریشان اکیلا رہ گیا۔ بعد ازاں اس نے اپنی بیوی کو نہلا دھلا کر حلال دلہن جیسی بنا کر خود گھوڑے پر سوار ہو کر اسے اگلی نشست پر بٹھا کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک بادشاہ کی 5-6 لڑکیاں مل گئیں۔ اس سے پوچھا، آپ کیا لے جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ میری دلہن ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی شکل دکھاؤ۔ اس نے کہا، اگر اس کی شکل دکھائی تو یہ ابھی مر جائے گی، اس حالت میں اس کی شکل نہیں دکھا سکتا۔ شہزادیاں حیران ہو گئیں، بار بار اصرار پر ٹھگ نے یہی الفاظ دہرائے۔ آخر شہزادیوں نے کہا، اگر یہ مر گئی تو ہم سے کسی ایک کو پسند کر کے اپنی دلہن بنا لینا۔ وہ اس شرط پر مان گیا۔ جب اس نے مردہ لڑکی سے چادر اتار دی تو لاش نیچے گر پڑی۔ شہزادیاں حیران ہو گئیں۔ ٹھگ نے بالآخر ایک شہزادی پسند کی اور شادی کر کے واپس اپنے گھر لے آیا تو سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ شہزادی اور ڈھیر سارا مال کہاں سے لے آیا۔ اس سے پھر لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ جس کی بیوی مر جائے بادشاہ اس کو اپنی ایک لڑکی دیتا ہے۔ اس پر اعتبار کر کے سب نے اپنی اپنی بیویوں کو مار ڈالا اور بادشاہ کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے، عالی جاں ہماری بیویاں مر گئی ہیں، ہمیں اپنی بیٹیاں دے دو۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ سب پاگل ہو گئے ہیں، ان کو قید میں ڈال دو۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوا کہ لالچ بری بلا ہے۔ لطائف۔ مزاح کے متعلق مشہور ہے کہ کلام میں مزاح کا وہی درج ہے جو کھانے میں نمک کا ہے۔ جس طرح نمک کے بغیر کھانے کا مزہ پھیکا ہوتا ہے، اس طرح مزاح کے بغیر ادب بھی بے مزہ ہوتا ہے۔ شینو نے بھی اپنے ادب کو بے مزہ ہونے نہیں دیا۔ کھوج لگایا جائے تو بہت سی مزاحیہ کہانیاں شینو کے لوک ادب میں پائی جاتی ہیں جو کہ شینو کے سینوں میں محفوظ ہیں، جو کہ سینہ در سینہ چلی آ رہی ہیں، جس میں سے ایک مزاحیہ کہانی کے چند حصے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 88۔ کلو کا قصہ، کلوئے شلوک۔ کلو کسی شخص کا نام تھا۔ وہ کسی کے ہاں نوکر ٹھہرا۔ مالک نے اس کو اس شرط پر نوکر رکھ دیا کہ دن کو ہل چلائے گا اور شام کو ایک گھٹا لکڑی کا اور ایک جانور کا گوشت لائے گا۔ کلو اس پر راضی ہو گیا۔ صبح مالک نے بیل کی جوڑی اور ہل وغیرہ دی کہ کھیت میں جا کر ہل چلائے۔ کلو نے دن کو ہل چلائی، شام کو واپس
واپس اپنے واپس آتے وقت ایک بیل ذبح کر کے گوشت تیار کیا، ہل اور نال کو توڑ کر لکڑیوں کا بندوبست کیا اور شام کو مالک کے گھر لایا۔ مالک بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن صبح پھر ہل چلانے کو کہا تو کلو نے مالک سے ہل اور بیل دینے کو کہا۔ مالک نے پوچھا کہ کل جو 2 بیل اور 1 ہل تھی ان کو کہاں چھوڑ آئے؟ کلو نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک جانور کا گوشت اور لکڑی کا گھٹا واپسی پر لانا، بس میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آتے وقت بیل کو ذبح کر کے گوشت اور ہل اور نال کو توڑ کر لکڑی کا بندوبست کیا۔ دوسرا حصہ 1 نے 2، ترجمہ 1 نہیں 2۔ کلو کے مالک کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ ایک دن اس کو رفع حاجت کی ضرورت پڑی تو کلو سے کہا گیا کہ بچی کو باہر لے جاؤ تاکہ رفع کی ضرورت پوری کر سکے۔ کلو نے باہر لے جا کر بچی کو جن کا نام سنا کر ڈرا دیا۔ بچی مارے ڈر کے واپس دوڑ پڑی، اندر آ کر رونے لگی کہ مجھے رفع حاجت کراؤ۔ باپ کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اسے کتنی دفعہ رفع کی ضرورت پیش آئے گی۔ کلو سے غصے کے انداز میں کہا کہ اسے باہر لے جا کر اس کا پیٹ چاک کر کے رفع حاجت کی ضرورت ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ سو کلو نے ایسا ہی کیا۔ جب مالک اور اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ سر پیٹنے لگے کہ کس بلا سے واسطہ پڑ گیا۔ صفحہ نمبر 79۔ آخر صبح ہوئی، بچی کی تدفین کے لیے قبر کھودنے کی باری آئی۔ مالک نے بلا آخر پھر کلو کو گھر بھیجا کہ گھر سے گینتی بیلچہ لے آؤ۔ کلو گھر جانے کی بجائے راستے سے واپس آ گیا۔ مالک سے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ گینتی سے کیا کرنا ہے۔ مالک نے پھر غصے کے عالم میں کہا کہ اس کے سر پر مارنی ہے۔ کلو نے پھر وہی عمل کیا اور مالک کو بیوی کا غم دے گیا۔ گھر سے بھاگتا ہوا واپس قبرستان پہنچا تو شور مچانے لگا، ایک نہیں 2۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ مالک نے کہا تھا کہ گینتی بیوی کے سر پر مارنی ہے، میں نے ایسا ہی کیا، وہ مر گئی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب 1 نہیں 2 قبریں کھودو۔ حقیقت میں یہ کلو ایک ٹھگ تھا۔ پہیلیاں دماغی کاوشوں کے لیے بہترین مشغلہ ہیں۔ ان پر غور و فکر کرنے ذہنی سوچ کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ چند ایک پہیلیاں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی، مٹی کا کائے چیپا، ترجمہ میرے بھائی کے 3 پاؤں پہچان لو۔ حل، ایک آدمی کے 2 پاؤں اور تیسرا اس کی چھڑی۔ دوسرا، میو دادو دیم دیو لوگ دئیں صرف لوگ، ترجمہ میرے دادا کا جسم دوزخ میں اور اس کی داڑھی اس دنیا میں۔ حل، مولی اس کی جڑیں زمین میں اور باقی حصہ اوپر۔ صفحہ نمبر 90۔ تیسرا، ٹوٹنگ گوٹیجو روہی نکھائی، ترجمہ تاریخی سے بلا نکلے، حل، رائفل سے گولی نکلے۔ چوتھا، دم ایک بکے بائے، ترجمہ بدن ایک بازو 12، حل، 1 سال اور 12 مہینے۔ پانچویں، مئی دادی سسائے جہاگا لو پیتو، ترجمہ میری دادی کے سر پر آگ جل رہی ہے، حل، حقہ۔ چھواں، دونیے ایک، ترجمہ 2 نہیں 1، حل، اللہ۔ شینہ ضرب المثال 1، پہلا،
لاؤ کھم تھے اپوجوں لنگ بلو، ترجمہ زیادہ کھانے کی لالچ میں حق سے بھی کیا۔ دوسرا دئی دے بچ کھا، صفحہ نمبر 91، ترجمہ بیٹی دے کر بیٹے کو مارو۔ تیسرا اچھے نو دور توہیوں نوگا دور، ترجمہ آنکھ سے دور تو دل سے بھی دور، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ چوتھا ایک ہاتھ کی تڑپ نہ بین، ترجمہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ پانچواں تینوں کا شیخیت دی، ترجمہ حد سے بڑھنے والا خسارے میں رہتا ہے۔ چھواں شیوٹ مان علی تو جمتر میکے دئی، ترجمہ کتے کو موت آئے تو مسجد میں پیشاب کرتا ہے۔ ساتواں کر خاموش سے بانگ دے تو نہ بھی، ترجمہ مرغی کی بانگ سے لو نہیں آتی، لو صبح، یعنی عورت کی بات معتبر نہیں۔ شینا زبان کے محاورات۔ پہلا دودھ دے گاوے پشٹ کے مشٹی، ترجمہ دودھ دینے والی گائے کی لات بھی اچھی۔ دوسرا جولی چکے یا تھر تھایا، ترجمہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، صفحہ نمبر 92۔ سبق تحریری ادب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شینا زبان شین قوم اور وطن کو بیرونی دنیا سے روشناس کرانے میں انگریز محققین اور مورخین کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ پہلا لینگویجز اینڈ ریزز آف دردستان، پہلا ہے لینگویجز اینڈ ریسز آف دردستان۔ یہ پہلی کتاب ہے جو 19ویں صدی میں شینا زبان اردو ادب کے متعلق لکھی گئی۔ اس میں مصنف نے شنا اور شینا کی کے بجائے دردی اور دردستان کے عجیب و غریب الفاظ واضح کیے ہیں۔ دوسرا ٹرائلز آف دی ہندو کش، مصنفہ کرنل بڑلا کلکتہ 1880۔ اس میں مصنف نے شمالی علاقائی جات بشمول قبائلی علاقائی جات کے لوگوں کی سیاسی و سماجی اور زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ تیسرا گلگتی فونٹکس، مصنف کرنل لاریمر 1924۔ 1947 کے بعد تصنیف دی ہنٹو لینڈ آف ایشیا گلگت اینڈ بلتستان، مصنف وزیر محمد اشرف خان فیرو سنز، ہارڈ روڈر، راولپنڈی 1962۔ اس میں مصنف نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا ایک اہم خطرہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہاں کے حالات کو بھی مختصر درج کیا ہے۔ صفحہ نمبر 93۔ لچھا تارو، فجر کے وقت طلوع ہونے والا ستارہ۔ ذیل کی تشبیہ محبوبہ اپنے محبوب کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پہلا گیزے بٹی، بیر کا گلدستہ ایام بہار میں جب یہاں پر بیر کھلتے ہیں تو ان کے پھولوں سے سارا علاقہ مہک اٹھتا ہے۔ اس خوشبودار گلدستہ سے اپنے محبوب کی خوشبو کو تشبیہ دی جاتی ہے اور اکثر شینا کے قدیم و جدید شعراء نے اس کا استعمال کیا ہے۔ حور، اکثر پڑھے لکھے شاعر اپنی محبوبہ کو جنت کی حور سے تشبیہ دیتے ہیں۔
مافوق الفطرت عناصر۔ شینوں کا اعتقاد کہ اس وسیع دنیا میں ایسی مخلوق موجود ہے جو مری وغیرہ محسوس ہے، ان اعتقادات نے ان کے ادب میں جگہ حاصل کر لی ہے۔ نہ صرف شینوں بلکہ دنیا کی ساری زبانوں کے ادب میں فوق الفطرت عناصر کا ذکر ملتا ہے۔ شینوں کے لوک ادب کے چند فوق الفطرت عناصر یہ ہیں: فرشتوں کا تصور اسلامی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرشتوں، شیطان اور جنات کی موجودگی پر شینوں کا اعتقاد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرشتوں اور شیطان کے علاوہ جنات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت خضر یہ زندہ ہیں اور بھولے بھٹکے راہگیروں کے رہنما ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام نیک لوگوں کو نظر آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام سفید اور سبز لباس میں ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 94۔ دیو شینوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ناری مخلوق ہے، اس کی شکل بہت خراب ہوتی ہے، یہ بیل کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں: دیو، جن، بھوت وغیرہ۔ دیو کے 7 سینگ ہوتے ہیں۔ دیو کی آنکھیں چمکیلی ہوتی ہیں۔ دیو کے ہونٹ لمبے اور دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ شینوں کا عقیدہ ہے اگر کسی کو دیو یا جن نظر پڑے تو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شینوں کا خیال ہے کہ کلمہ طیبہ سے طاقتور کوئی چیز نہیں۔ جن کے بارے میں یہ اعتقاد پیدا ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ راقم الحروف نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگوں سے جن کی نظر ہٹانے کے لیے مولوی صاحبان سے تعویذ لیتے ہیں، تعویذ وغیرہ استعمال کرتے ہوئے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو یا کافر؟ بعد ازاں پوچھنے پر جگہ کا نام بھی بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ جن کی نظر کسی پر پڑے تو وہ بے ہوش ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی رہتے ہیں۔ یہ کھنڈرات اور ویران جگہوں میں رہتے ہیں۔ شینوں کا اعتقاد ہے کہ جن بھی ناری مخلوق ہیں۔ شینا میں جن کی نظر لگنے کو جنوں داخل کہتے ہیں۔ جنوں کے دخل کو دور کرنے کے لیے تعویذ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ شیطان کا تصور قرآنی ہے۔ شینوں کی لوک کہانیوں میں اکثر شیطان کا ذکر آیا ہے۔ جب کوئی بچہ شرارتیں کرے یا کرتا ہے تو شین لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بھی کہتے ہیں کہ یہ شیطان بیچ میں آ گیا ہے۔ سین لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کھانا شروع کرنے یا اندھیرے میں کھانا کھانے سے شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 95۔ روئی اردو میں چڑیل کو کہتے ہیں۔ شینوں کا خیال ہے کہ یہ عورت کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے منہ میں آگ ہوتی ہے اور یہ اڑتی بھی ہے۔ شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں، پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اس کے بالوں میں کنگھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات قابل دلچسپ ہے کہ اس کے سر سے کنگھی اتار کر اس کے بالوں کو بکھیر دیا جائے تو یہ انسان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کئی مردوں نے اس قسم کی چڑیلوں عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو جن چڑیل کا نام پکار کر بچے کو چپ کراتے ہیں۔ پریاں بہت خوبصورت و حسین ہوتی ہیں، اس لیے شان زبان کے شاعر اپنی محبوبہ کو پری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اکثر عام لوگ بھی خوبصورت
عورت کو پری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پری کسی کو نظر آ جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اگر نیک پری نظر آئے تو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کچھ دیر بعد ہوش آ جاتی ہے، دوران بے ہوشی پسینہ کافی آتا ہے، لمبی سانس کے ساتھ کروٹیں بدلتا ہے۔ صفحہ نمبر 96۔ اجے پھڑی تھوتھاگا تو تم مکیٹ۔ ترجمہ: آسمان کی طرف تھوکا تو منہ اپنے منہ پر لگا، بے تھوکو جھوٹو۔ ترجمہ: لکیر کا فقیر۔ دشمن چنونے پاش سین کم نے پاش۔ ترجمہ: ہمیشہ دشمن کو چھوٹا مت سمجھو، دریا کی گہرائی کو کم مت سمجھتے چلو۔ تم ملیت کو چڑکو تھی۔ ترجمہ: اپنی لسی کو کون کھٹی کہے گا۔ کھٹپوس تم شیشی لیل ولالی۔ ترجمہ: گنجا اپنے سر کو خون آلودہ کرے گا۔ تشبیہات۔ شینا فطری شاعری کا ذخیرہ اردو شاعری کی طرح نادر تشبیہات سے مالا مال ہے۔ مثال کے طور پر چند تشبیہات یہاں پر درج کی جاتی ہیں۔ پنجے یون چودھویں کا چاند، محبوبہ کا چہرہ۔ شینا زبان میں چودھویں کے بجائے 15ویں کے چاند کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ جلد بھی سوری، ابھرتا ہوا سورج۔ صفحہ نمبر 97۔ شینا زبان و ادب۔ مقالہ وزیر محمد اشرف خان، ادبیات پاک و ہند، جلد دوم، 1971، برائے پنجاب یونیورسٹی، لاہور، جو کہ 32 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں مصنف نے شینا زبان و ادب کا تعارف کرایا ہے۔ سرود کوہ سار۔ اس شمارے کا اجرا گلگت کالج سے ہوا تھا۔ اس دوران بھی وزیر محمد اشرف خان کالج حضا کے پرنسپل تھے، جس میں ایک حصہ شناس زبان و ادب کے بارے میں ہے، جن میں شینا کا لسانی جائزہ وزیر محمد اشرف خان نے لکھا ہے اور ساتھ ہی حروف و تہجی تعین بھی خود کیا ہے۔ شینا پومو کے موری، وزیر محمد اشرف خان۔ شنا شاعری چاکک نمونے، ناصر حسین طالب علم۔ شینا سونے موری، ہدایت اللہ ملنگی اچیتے گائیں، وزیر محمد اشرف خان حلیق۔ گلیت تعلیمی ترقی پونجا ڈاکٹر ثابت رحیم، جو اس وقت گلگت میں اسسٹنٹ چیف پلاننگ ہیں۔ صفحہ نمبر 98۔ صاحب مضمون نے بڑے دلچسپ انداز شینا تحریر میں گلگت میں تعلیمی ترقی کا خاکہ پیش کیا ہے، جو کہ شینا لکھنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ گلزار ملنگ، مصنف رحمت ملنگ، میر بردراز درزا، اردو بازار، راولپنڈی، 1972۔ رحمت ملنگ کا منظوم کلام گلزار ملنگ کے نام سے شائع ہوا۔ رحمت ملنگ کو یورمس نامی ایک لڑکی سے عشق تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے، مگر ایک دوسرے کو حاصل نہ کر سکے۔ ملنگ یورمس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: سامون ایک رنگ سات، رو برو ربین پھون رے سانت، مہی جیل نش بدن سانت، ہمیش بوجین یورمس سے سانت۔ ترجمہ: صفحہ نمبر 99۔ ترجمہ: جب تو ایک رنگ کا لباس پہن کر
پھولوں کے سامنے آ نکلتی ہے تو میری جان بدن میں نہیں رہتی. یہ تو ویسے بھی ہمیشہ یورمس کے ساتھ رہتی ہے. مناجات باری تعالی. یہ منسوب کلام پیر صاحب چلاس کا ہے. آپ کی مذہبی شاعری شینا زبان و ادب کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کا یہ کلام 1962 کو شائع ہوا ہے. اگر اس کلام کا اردو ترجمہ کیا جائے تو یہ اردو زبان و ادب میں بھی نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کا کلام قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے. پیر صاحب نے اپنے کلام میں دنیاوی نصب کو غیر یقینی قرار دیا ہے. اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل سے کیا ہے. دنیا میں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور ابو جہل کا تعلق قریش خاندان تھا. ابو جہل کا نام زبان پر آتا ہے تو ہر انسان نفرت کا اظہار کرتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. سمولو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تصنیف اکبر حسین اکبر کی ہے. صفحہ نمبر 100. آپ کی یہ کتاب 1985 میں شائع ہوئی. 224 صفحات ہیں جو کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی ہے، جس پر آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے. شینا نشر میں اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ شینا زبان کے شاعر بھی ہیں. شینا نشر میں پہلی کتاب ہے جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، شمائل، عادات، اطوار کے متعلق پہلو اور فضائل تفصیل سے بیان کیے ہیں. زبان کا عام فہم اور اسلوب بیان جذب ہے. رچالی مشالو. یہ تصنیف گوہر علی گوہر کی ہے. رچالی مشالو 1989 میں شائع ہوئی ہے. آپ انقلابی شاعر کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ آپ وطن پرست زیادہ نظر آتے ہیں. جنگ آزادی گلگت کے شہیدوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. آپ نے اپنی کتاب میں نوجوانوں کے لہو کو گرمانے کے لیے اشعار لکھے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کتاب میں شینا کے ایسے الفاظ لکھے ہیں جو شینا بولنے والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، مثلا جالو، جالوان، تھوٹے، کوری وغیرہ. صفحہ نمبر 101. شینا گرامر سونویں مورہے. یہ دونوں تصانیف محمد امین ضیاء کی ہیں. نثر میں یہ آپ کا پہلا کارنامہ ہے کہ شینا زبان ادب کو ترقی کی راہ میں پر گامزن کرنے کے لیے آپ نے شینا گرامر لکھی ہے جس میں حروف تہجی کا تعین کیا گیا ہے. سونویں مورہے میں آپ نے محاورات ضرب المثل جمع کر کے لکھے ہیں. اس وقت آپ ایک نوجوان شاعر اور اہل قلم کی حیثیت زیادہ پہچانے جاتے ہیں. آپ شینا اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں. شینا میں آپ کا پروگرام ریڈیو پاکستان گلگت راولپنڈی سے بھی نشر ہوتا ہے. غرض یہ کہ اس وقت شینا زبان و ادب کی ترقی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. آج کل شینا فیچر ڈرامہ پیش کر رہے ہیں جو کہ ریڈیو پاکستان گلگت سے بدھ کے دن نشر ہوتا ہے، جس سے شینو معاشرے کی
پوری عکاسی ہوتی ہے۔ شینا قاعدہ۔ شینا میں قاعدہ شینا زبان سیکھنے اور بولنے والوں کے لیے لازمی ہے۔ عبدالخالق تاج کا یہ قاعدہ جدید تقاضوں کے مطابق لکھا گیا ہے، جس میں حروف تہجی کے ساتھ تصویریں بھی دے دی گئی ہیں، یعنی جدید اردو قاعدے کی طرح مرتب کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ قاعدہ راکم نے خود پڑھا ہے۔ جدید اصول تدریس کے تحت شائع ہوا ہے۔ محکمہ تعلیمات سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ شینا قاعدے کو وقت کے تقاضوں کے پیش نظر ابتدائی درجوں میں پڑھانے کا اہتمام کریں گی۔ صفحہ نمبر 102۔ اس میں جو حروف تہجی ایجاد کیے گئے ہیں ان کا مخرج تمام شینا کی ہمسایہ زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ شینا کے زائد حروف ذیل ہیں: ہا ہکائی ترازو ای، ہا حروف پھاڑنا سی، زا را باہی زیڈ، سین سس سسر ایس، چ چر آبشار سی ایچ، ج حروف چڑاکو سی ایچ۔ باقی سارے حروف اردو کے استعمال ہوتے ہیں۔ تذکرہ اہل قلم و شعرائے گلگت: شیر باز علی خان برچا، ایس ٹی پرنٹر، گوالمنڈی، راولپنڈی، مارچ 1989۔ اس میں مصنف نے یہاں کے اہل قلم اور شعراء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ مصنف نے شعراء کے کلام کو مقامی زبان میں پیش کیا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے تو کتاب اور بھی دلچسپ بن سکتی تھی۔ پھر بھی مصنف نے اہل قلم اور شعراء حضرات کی تصویریں آویزاں کر کے کتاب کو رونق بخشی ہے۔ صفحہ نمبر 103۔ مصنف اس وقت پبلک لائبریری گلگت میں بحیثیت اسسٹنٹ لائبریرین کام کر رہا ہے اور گلگت میں ہی رہائش پذیر ہے۔ BA گورنمنٹ گارڈن کالج راولپنڈی سے پاس کیا ہے۔ آپ کا شمار شمالی علاقہ جات کے سکہ لکھاریوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی تصنیف شمالی علاقہ جات جنگ زندگی کے بارے میں بڑی اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ برچا صاحب کی دوسری تصنیف گلگت 1987 سے پہلے ہے۔ کوئی قراقرم ہندو کش۔ یہ کتاب منظوم علی کی تالیف ہے۔ آپ اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج گلگت میں جغرافیہ کے لیکچرار ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے شمالی علاقہ جات کی فلک بوس چوٹیوں کے جغرافیائی، تاریخی آثار، سیاسی، تہذیبی، ادبی، لسانیات اور ثقافتی موضوع پر بہت کچھ درج کیا ہے۔ کتاب کے مطالعے سے تجسس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منظور صاحب نے کتاب میں موزوں تصویریں دے کر اس کی قدر میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ آپ کی یہ کتاب سیاحوں کے لیے دلچسپ، ادب، لسانیات اور عمرانیات کے طالب علموں کے لیے کارآمد ہے۔ شینا زبان: ڈاکٹر ناموس، اردو اکادمی، بہاولپور، 1961۔ صفحہ نمبر 104۔ یہ کتاب ڈاکٹر ناموس کی لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ناموس محکمہ تعلیم میں اعلیٰ افیسر تھے۔ مصنف نے شینا محاورات ضرب المثال کافی جمع کی ہیں۔ شینا زبان اور اردو کے مصنف نے بڑا اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ شینا زبان پر ہر کوئی لکھنے والا
اس کتاب سے استفادہ کی بغیر نہیں رہ سکتا۔ صفحہ نمبر 105 ریڈیائی ادب۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے اس کے پروگرام بھی اسی نسبت سے مرتب ہونے چاہیے۔ اس وقت شینا پروگرام ریڈیو پاکستان کے 2 اسٹیشنوں سے نشر ہوتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے 2.5 گھنٹہ کے یعنی شام 3 بجے سے 5 بجے تک۔ اس دوران ریڈیو سے مقامی لوک گیتوں کے علاوہ شینا ڈرامے یعنی فیچر وغیرہ جیسے ادبی پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعہ کو وعظ کے لیے ہر مکتب فکر کے علماء کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان گلگت کا دائرہ کار فی الحال وسیع ہو گیا ہے، جس کی آواز بھی تقریباً ملک کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اسٹیشن بھی ابھی یہاں کی مقامی زبانوں ادب کی ترقی و ترویج میں نمایاں حصہ لے رہا ہے۔ اس وقت اس اسٹیشن سے بڑے مؤثر پروگرام نشر ہو رہے ہیں، جن کے ذریعے یہاں کی زبان و ادب کو فروغ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کی سیاسی و سماجی زندگی میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ اس وقت ریڈیو پاکستان گلگت یہاں کی ایک اہم مقامی زبان وقی کے لیے بھی وقت تعین کیا ہے، جس میں شاعری، حمد، نعت، اظہار خیال شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 106 کراکرم رائٹرز فورم گلگت۔ اس فورم جس کے بانی غلام محمد بیگ ہنزائی تھے، مرحوم ایک علم دوست ہونے کے ساتھ ایک شفیق انسان تھے، جس کی وجہ سے شمالی علاقہ جات میں بالخصوص اہم قلم برداری میں ہر دل عزیز تھے۔ مرحوم ایک فضائی حادثے میں گم ہو گئے۔ 2-3 سال ہوئے ہیں۔ گلگت میں کراکرم رائٹرز فورم کی بنیاد رکھی گئی، جس میں جناب محمد عثمان صاحب، جناب محمد اکرم خان صاحب، اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان گلگت ڈاکٹر ثابت رحیم صاحب، سید فاضل شاہ، محمد امین ضیاء، غلام رسول، ہدایت اللہ اختر، شیر باز خان برچا، منظوم علی اور عبدالخالق تاج، جناب اشرف لائبریرین نقشبندی کی وغیرہ کی مساعی کا نتیجہ ہے۔ مذکورہ صاحبان نے اس سے پہلے یہاں کی زبان و ادب کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے۔ خاص کر منظوم صاحب، امین ضیاء صاحب اور عبدالخالق تاج صاحب زیادہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے حروف تہجی کا تعین کر کے شینا زبان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے راہ کھول دی ہے۔ اس وقت فورم کی سرپرستی جناب عثمان علی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ صاحب موصوف کی نگرانی میں فورم نمایاں کردار ادا کرے گی، کیونکہ سرپرست خود ایک ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان دوست بھی ہے۔ آپ نے کئی قومی کانفرنسوں میں شمولیت بھی کی ہے۔ امید ہے کہ صدر نشین فورم جناب عثمان علی صاحب اور دیگر اہل قلم حضرات کی حوصلہ افزائی کے ساتھ رہنمائی بھی کریں گے۔ کراکرم رائٹرز فورم نے مندرجہ ذیل مقاصد کا تعین کیا ہے۔ صفحہ نمبر 107 پہلا کراکرم رائٹرز فورم نے مندرجہ ذیل مقاصد کا تعین کیا ہے۔ پہلا، اسلام کی سربلندی اور ملکی سالمیت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانا۔ دوسرا، صالح اور تعمیری ادب کے ذریعے معاشرے کی تطہیر کرنا۔ تیسرا، مقامی ادبا، شعراء اور فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی تخلیقی فن پاروں کی تشہیر کرنا۔ چوتھا،
علاقائی ادب کو قومی ادب میں منتقل کر کے اجتماعی قومی شعور کو اجاگر کرنا۔ پانچواں، علمی، ادبی اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد۔ چھواں، تحقیق و تحقیق کے لیے موزوں اور سازگار حالات پیدا کرنا۔ ساتواں، اہل علم اور اہل قلم کے مابین فکری ہم آہنگی پیدا کرنا۔ نمبر 8، علاقائی زبانوں کو جدید علم و فنون کے اظہار کے قابل بنانا۔ نمبر 9، لسانی، مذہبی اور علاقائی تعصبات سے بالاتر ہو کر علاقے میں امن و آشتی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ ان مقاصد کو مد نظر رکھ کر قوم شینہ زبان و ادب کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں سیاسی و سماجی خدمات میں بجا لا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 108۔ سبق بزم مشاعرہ۔ بزم مشاعرہ کے نام سے گلگت میں ایک اور ادبی جماعت کی تشکیل عمل میں آئی ہے جس میں زیادہ تر نوجوان شاعر شامل ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں۔ مشاعرہ میں اردو اور شینہ دونوں زبانوں میں کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوا ہے کہ یہاں کی عوام کو اردو سے بھی بڑی محبت ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ مشاعرہ میں ہر مکتب کے شاعر شامل ہوتے ہیں، سب کے سب یکساں جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے شعراء نے موجودہ حالات کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ بزم مشاعرہ زبان و ادب کو فروغ دینے کے ساتھ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی فضا کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ شینہ شاعروں میں عالمگیر، جمشو دکھی، صلاح الدین حسرت، محمد نظیم ضیاء، عبداللہ ملنگ، محمد امین ضیاء، عبدالخالق تاج، گوہر علی گوہر، نسیم شیدائی، بابر خان، جان علی مشاعروں میں زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ اردو میں شاعری کرنے والے حضرات میں جناب حسن شاد، امین ضیاء، ہارون الرشید، مشتاق داہی، ہدایت اللہ اختر، صاحبزادہ نعیم چشتی، کریم مطرب، اقبال آسی، خوش محمد طارق، جمشید دکھی، ظفر تاج، ان سب حضرات کے شعروں کو یکجا کر کے شمالی علاقہ جات میں اردو ادب کے نام سے ایک کتاب شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے بابائے بروشتی علامہ نصیر الدین ہنزائی نے اپنا بڑا فرض ادا کیا ہے۔ صفحہ نمبر 109۔ سبق خلیفہ رحمت ملنگ۔ رحمت ملنگ ضلع غزر، سابقہ ریاست بونیال کے ایک گاؤں شہر قلعہ میں 1879 کو پیدا ہوئے۔ اپنے دور میں اسماعیلی فرقہ کے مکھی ارے ہیں۔ گرد و نواح کے لوگ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ تعویذ بھی بنواتے تھے۔ ایک دن ملنگ یورمس کے گاؤں بوبر گیا تو وہاں کسی حاجت مند کے لیے تعویذ بنا رہا تھا۔ یورمس بھی اچانک اس گھر میں داخل ہو گئی۔ یورمس کا چہرہ دیکھتے ہی ملنگ کا تیر عشق دل و جگر کو چھید کر پار نکل گیا۔ ملنگ عشق کی تاب نہ لا کر غش کھا گیا۔ ملنگ نے دیکھا کہ ایک پری ٹیکر خود منظر عبدو حلال چشم غزال کا کل عنبرین چہرہ زبیہ اس کے سامنے ہے۔ گویا نظر اول عشق نے کوشور دل ملنگ کو طاقت و تاراج کیا۔ آنکھ میں اندھیرا چھا گیا۔
بے ہوشی میں قلم سے تعویذ لکھنے کی بجائے زبان شعر کہنا شروع کیا۔ قلم یاژین کاغذ سانت، خیال بوجیز یورم سے سانت۔ ترجمہ: یوں تو کہنے کو میں کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہوں، لیکن میرے خیال کا مرکز یورمس ہے۔ صفحہ نمبر 110۔ ادھر یورمس کو ملنگ سے بھی عشق ہو گیا۔ ملنگ کو دیکھتے ہی یورمس بھی ملنگ کے عشق میں غرق ہو گئی۔ ملنگ نے یورمس کے ساتھ شادی کرنا چاہا، لیکن یورمس کی شادی پہلے ہی سے اس کے چچا کے لڑکے کے ساتھ ہو چکی تھی، اس لیے ملنگ نے عشق کا تاب نہ لا کر وطن ترک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن راجا کے کہنے پر پھر سے ارادہ تبدیل کر دیا۔ اس عظیم سانے کے بعد ساری عمر ملنگ نے یورمس کے عشق میں جذبات محبت میں غرق ہوئے شعر کہتا ہے رہا۔ ملنگ کی عشقیہ شاعری اردو کے ایک ممتاز شاعر اختر شہوانی سے ملتی جلتی ہے۔ دونوں کے اسلوب میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی دونوں شاعروں کے خیالات و حالات زندگی ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں۔ وہی نغمہ سخی و بادہ نوشی، وہی خمار کیف مستی اور وہی عورت کی عشق فرنگی۔ اختر کے نغمات شرح کا مرکزی موضوع سلمیٰ ہے، تو ملنگ کے جذبات دیوی اور اس کے اشعار کا دائرہ یورمس ہے۔ یورمس اور سلمیٰ دو جیتی جاگتی محبوبائیں ہیں جن سے اختر اور ملنگ کو والہانہ محبت تھی۔ شعر: بہار حسن کا تو غنچہ شاداب ہے سلمیٰ، تجھے قدرت نے اپنے دست رنگی سے سنوارا ہے۔ دہشت رنگ و بو کا تو سراسر ایک ستارہ ہے، تیری صورت سراسر پیکر میں تاب ہے سلمیٰ۔ ملنگ کے جذبات کا اظہار: پاکیزہ ہند جو گلاب شرم تھئی مکھے جو۔ ترجمہ: چاند سے بھی روشن آپ کے چہرے سے گلاب بھی شرمندہ۔ صفحہ نمبر 111۔ ملنگ کو گلاب بہت پسند تھا، جسے ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھتا تھا۔ کیونکہ یورمس کی شکل گلاب کے رنگ سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس کی شاعری میں زیادہ گلاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک اور شعر درج ہے: تھئی ہتھی ہن گلاسی، چوٹی تھی گن تھی خارہاشی، مکھی روگن ہن تھی گلابی، ہیو تھی ہرک کا گا شرابی۔ ترجمہ: تیرے ہاتھ مرمر کی ہیں، تیری گردن خرات کی سی۔ صفحہ نمبر 112۔ تیرے چہرے کا رنگ گلاب جیسا، تیرا دل عرق شراب کی طرح سرخ ہے۔ دوسرا شعر: سامون تھی ایک رونگ سانت، رو برو بین پھزے سانت، مہی جیر نش بدنے سانت، خیال بوخبی ہمیشہ یورمسے سانت۔ ترجمہ: جب تو ایک رنگ کا لباس پہن کر پھولوں کے سامنے آ نکلتی ہے تو میری جان بدن میں نہیں رہتی، جو خیال میں ہمیشہ یورمس کے ساتھ رہتی ہے۔ اختر شیرانی کہتے ہیں: میرا بس ہو تو ان چھپے پردوں میں سو جاؤں۔ ملنگ اپنے عشق کی ناکامی کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ ترجمہ: صفحہ نمبر 113۔ ترجمہ: حصول مقصد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، شاید میری قسمت میں لکھا ہی نہیں گیا ہے، دنیا کی بے وفائی پر رونا آتا ہے، میری عمر یوں ہی حسرت میں گزر رہی ہے۔ ادھر یورمس اپنے عشق میں ناکامی کی صورت میں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی۔ ملنگ بھی مرتے دم تک یورمس کی یاد کو اپنے سینے میں لیے پھرتا رہا۔ اس دوران جب عشق سچائی کی یہ داستان عام سنائی گئی تو راجا پونیال نے اس کی تصدیق کے لیے ایک دن ملنگ کو بلا کر کہا کہ تیرے عشق کے قصے بہت پھیلے ہوئے ہیں،
ابھی میں آپ کی عشق کا امتحان لیتا ہوں۔ راجا نے ملنگ کو بے خبر رکھ کر گاؤں والوں کی عورتوں کو اطلاع دی کہ ہر ایک عورت اپنے گھر سے ایک روٹی پکا کے راجا کے محل میں جمع کرے۔ شام کے وقت گاؤں کی ساری عورتوں نے ایک ایک روٹی پکا کر راجا کے سامنے پیش کی۔ ایک روٹی یورمس کے ہاتھ سے بھی پکوائی گئی۔ راجا نے ساری روٹیوں کو ترتیب سے رکھا، یورمس کی روٹی پر نشان کر کے باقی روٹیوں کے درمیان میں رکھا۔ اس کے بعد ملنگ کو بلا کر کہا کہ ان روٹیوں میں سے یورمس کی روٹی تلاش کرو۔ ملنگ تھوڑی دیر تک روٹیاں سونگھنے لگا اور ذرا دیر بعد وہیں یورمس کی روٹی نکال کر راجا کے ہاتھ میں پکڑا دی تو راجا حیران ہو کر ملنگ کی عشق پر ایمان لایا۔ ملنگ کی عشق کا دوسرا واقعہ: ایک دفعہ ملنگ شہر کلہ کے پل سے گزر رہا تھا۔ پل اتنا تنگ تھا جس میں سے صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ جب وہ پل کے درمیان آ چکا تھا، دیکھا تو پل کے دوسری طرف یورمس اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 114۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں۔ ملنگ اسی جگہ پر رک گیا، آگے پیچھے حرکت نہیں کر سکا۔ محبوبہ کو دیکھ کر عشق کے جذبات میں غچ کھا گیا۔ پیچھے مڑنے کو بھی تیار نہ تھے کیونکہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا تاکہ محبوبہ کی طرف سے اس کی پیٹھ ہو۔ اب ملنگ کے لیے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے تیر نظر سے یورمس کی طرف دیکھا جو اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اچانک ملنگ نے ایسا فیصلہ کیا جس نے ملنگ کی داستان عشق کو تا قیامت زندگی دی۔ ملنگ اپنی محبوبہ کو پیٹھ دکھانے سے دریا میں چھلانگ لگانا بہتر سمجھا اور اسی جگہ سے جہاں کھڑا تھا چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا دریا کے کنارے دوسری طرف چلا گیا۔ سبق: کھمٹو دانیال۔ کھمٹو دانیال کا تعلق ریاست نگر کے ایک گاؤں چھپروٹ سے تھا۔ مزید تحقیق سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کھمٹو دانیال شناع زبان کا قدیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ دانیال کاہن بھی تھا۔ کئی ایک پیشن گوئیاں ان کے نام سے منسوب ہیں۔ قبل از اسلام کے اس دانیال نے موجودہ دور کے بارے میں کئی پیشن گوئیوں کا اظہار کر چکا ہے جو کہ ذیل اشارے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زمین پر چلنے کے بجائے ہوا میں سفر کریں گے، پہاڑوں پر چلنے کے بجائے دریاؤں کے کناروں پر چلیں گے، نیز عوام کو اتنا آرام نصیب ہوگا کہ ہاتھوں پر بال اگنے لگیں گے۔ اس علاقے میں اس وقت امن امان قائم ہوگا کہ جب سفید دانت والا سبز شیر نمودار ہوگا۔ صفحہ نمبر 115۔ اس اشارے کے بارے میں دانشوروں کا خیال ہے کہ اس کا اشارہ پاکستان کے جھنڈے کی طرف ہے کیونکہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے شمالی علاقہ جات میں امن و سکون قائم نہیں تھا۔ ڈوگرا اور انگریزوں کے دور سے پہلے یہاں کے مقامی راجے بھی آپس میں دست و گریبان رہے۔ اس کے بعد ڈوگروں کو اور انگریزوں کی غلامی میں رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کھمٹو دانیال کی ساری پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو گئی ہیں۔ ان کی مزید پیشن گوئیوں پر مزید تحقیق ہو رہی ہے۔ عورت سوار، مرد سایہ ہوگا۔ لوگ گھر میں بیٹھے دنیا کے حالات معلوم کریں گے۔ علم زیادہ ہوگا، عالم فساد کا جڑ ہوگا۔ تیر و تلوار کی جنگ ختم ہوگی، آسمانی جنگ ہوگی۔ دادا کراٹ۔ کہا جاتا ہے کہ چلاس کا ایک قدیم کراٹ نامی راجا عرب سے کشمیر سے ہزارہ اور ہزارہ سے ہوتے ہوئے چلاس وارد ہوا۔
یہ راجہ بڑا عقل مند اور جنگجو تھا۔ ضلع ہزارہ میں انہوں نے بہت جنگیں لڑیں۔ صفحہ نمبر 116۔ ان جنگوں کے دوران کراڈ نے چلاس کا رخ کیا، لیکن دشمنوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ادھر کراڈ کی فوجی طاقت کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے جنگ جاری نہ رہ سکا۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ چلاس کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے چلاس کے کسی نالے میں شام ہو گئی۔ راج کراڈ نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ رات کو کراڈ نے اپنے بہترین ذہنی صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایسی منصوبہ بندی کی جسے جدید دور کے ماہرین جنگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں اور کارندوں کو حکم دیا کہ بہت سارے گھاس کے جوتے، مقامی زبان میں کوڑی کہتے ہیں، بنائے جائیں، جن کا سائز اتنا بڑا ہو کہ دیکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دیو قیامت مخلوق کیسی ہوگی، ان کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا، ان عجیب الخلقت جسیم لوگوں سے کیا مقابلہ ہوگا۔ اس بات کے ساتھ ساتھ راجہ کراڈ نے یہ بھی اپنے سپہ سالاروں کو سمجھایا کہ بہت ساری پرچیاں بنائی جائیں اور ان پر یہ لکھا جائے کہ خبردار یہاں سے آگے جانے کی جسارت نہ کرو، بصورت دیگر راجہ کراڈ کی تازدم فوج تم لوگوں کو کچا کھا جائے گی۔ اگر تمہیں زندگی عزیز ہے تو تمہاری خیر اس میں ہے کہ واپس ہو جاؤ۔ دشمن کی فوج طاقت کرتے ادھر آ نکلی تو کیا دیکھتی ہے، راستے میں اتنے سارے ڈھیر جوتے پڑے ہیں جن کا اتنا بڑا سائز ہے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کوئی آدمی تو نہیں پہن سکتا بلکہ دیو پہن سکتا ہے۔ دشمن پریشانی اور سیر اسنگی کے اس عالم میں گھوم رہے تھے کہ ان کی نظریں ان پرچائیوں پر بھی پڑی جن میں انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ دشمن نے پرچیوں پر تحریر شدہ الفاظ پڑھا تو شک یقین میں بدل گیا اور فوراً یہ مشورہ طے پایا کہ اس قدر کھاٹ کی دیو قامت مخلوق سے لڑنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ خیر اسی میں ہوگی کہ ہم لوگ جلد از جلد یہاں سے واپس چلے جائیں۔ جنگ ان کی شکل ہی دیکھنے کی ہمت ہم میں نہیں۔ راجہ کراڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی غار میں چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا اور دشمن کے آئندہ ارادے کا تجزیہ کر رہا تھا کہ آیا دشمن جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے یا پس پائی اختیار کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ جب دشمن نے لڑائی کا ارادہ ترک کر کے واپس جانے کی تیاری کی تو کراڈ کی فوج نے اطمینان کے ساتھ سامان پر قبضہ کیا، جس میں جنگی ہتھیار بھی شامل تھے۔ اس وقت راجہ کراڈ نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ غار کے اندر فوراً ایک ستون تعمیر کی جائے۔ جواب بھی کراڈ عدو کی ستون سے مشہور ہے۔ جواب بھی موجود ہے اور رہتی ہی دنیا تک یہ ستون راجہ کراڈ کی فتح مندی کی نوید دیتی رہے گی۔ متحرکہ دانشمندی، جنگی حکمت عملی اور حاضر دماغی کو بروکار لاتے ہوئے راجہ کراڈ نے نہ صرف دشمن کو شکست دی بلکہ اپنے مختصر لشکر کی جان بھی بچائی اور ڈھیر سارا مال غنیمت پر بھی قابض ہو گیا۔ اس کے بعد راجہ کراڈ چلاس آیا اور یہیں پر سکونت پذیر ہوا اور راجگی قائم کر لیا۔ اپنی سلطنت کو جلکوٹ تک وسعت دی۔ امور سلطنت جمہوری انداز میں چلایا۔
ہر گاؤں میں تنازعات اور جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جرگا سسٹم واضح کیا، جو گاؤں کی سطح کے تمام فیصلے خود کرتے تھے۔ علاقائی سطح پر تنازعات اور جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے ایک علیحدہ کونسل کا قیام عمل میں لایا، جس میں علاقے کی چیرہ شخصیات شامل ہوتی تھیں۔ یہ کونسل رفاہی کاموں کے علاوہ دوسرے ترقیاتی کاموں کے لیے بھی سرگرم عمل رہتی تھی۔